رام صاحب، آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شہادت کی ذمہ داری ہے یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل پر عائد کی گئی ہے۔ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہادت جو بنی اسرائیل کے ذریعے سے دنیا پر قائم کی گئی وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کی جا رہی تھی، اس میں اگر سزا کا نفاذ ہو رہا ہے یا جزا مل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان پہ نازل کر رہے تھے۔ تو اب جو شہادت قائم کی جائے گی، کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اسی سرگزشت کو، اسی تاریخ کو اس پہ کام کر کے ہم لوگوں کے سامنے بطور دلیل پیش کریں گے؟ کیا شہادت قائم کرنے سے مراد آپ کی یہی ہے؟ شہادت تو قائم ہے، یعنی وہ ایک رسول کے اتمام حجت کی صورت میں بھی قائم ہو گئی۔ میں نے عرض کیا نا کہ دو حصے ہیں، ایک یہ کہ رسول کے ذریعے سے شہادت قائم کی جائے، اور ایک یہ کہ ذریت ابراہیم کے ذریعے سے قائم کی جائے۔ تو رسول کے ذریعے سے، یعنی آخری رسول میری مراد ہے، شہادت قائم ہو گئی، وہ ایک تاریخ بن گئی ہے۔ اس کو لوگوں تک پہنچانا، متوجہ کرنا، اس کے اس پہلو کی طرف توجہ دلانا، یہ اب ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل کی ذمہ داری ہے، اور بنی اسماعیل خود جس منصب پر فائز ہیں اس کے لحاظ سے بھی اس کو پیش انہی نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عمل تو اب پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہوا ہے، یعنی وہ جو بنی اسماعیل کے ساتھ کر رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی وہی قانون جاری ہے۔ اللہ نے ان کو سرفرازی عطا فرمائی، دنیا کی حکومت عطا فرما دی، ایک پیغمبر کا ساتھ دینے کے غیر معمولی نتائج نکلے۔ وعد اللہ الذین آمنوا لیستخلفنہم فی الارض، وعدہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جانتے ہیں آپ کے عربوں کو سخت سزا دی گئی، یعنی اس سزا کے تو آپ اگر پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کو اس وقت بھی ملی جب وہ ہسپانیہ میں اپنی سلطنت قائم کر چکے تھے، اور ان کو عباسیوں کی سلطنت کے خاتمے پر بھی ملی۔ تاتاری اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے بالکل رون ڈالا اس سارے علاقے کو۔ تو عربوں سے تو در حقیقت یہ سلطنت عرصہ ہوا چھین دی گئی ہے، جو کچھ انہیں دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کی اولاد میں سے لوگ نکلے ہیں، ان کے بارے میں البتہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ دوسرا دور ہے، میں نے مسلمانوں کی تاریخ پر ایک گفتگو میں توجہ دلائی ہے کہ جہاں تک اسلام کی تاریخ کا تعلق ہے وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری سانس دنیا میں لیا تو وہ ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، وہ انبیاء کی تاریخ ہے بنیادی طور پر، اس میں کسی دوسرے کو کبھی شامل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی تاریخ اصلاً سیدنا ابراہیم کے بعد شروع ہوئی ہے، اور اس کی بھی اگر آپ قومی ابتدا کا زمانہ متعین کریں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہے۔ 500 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کو قوم بننے دیا ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور 1500 سال تک پھر مسلمانوں کی تاریخ وہی ہے جس کو ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان بھی کرتا ہے، وہ اصل میں ایک مسلمان قوم کی تاریخ ہے بنیادی طور پر۔ اس کا دوسرا دور شروع ہوا ہے جب بنی اسماعیل ایمان لائے، اور بنی اسماعیل نے پھر اس کے بعد کم و بیش 500 سال دنیا میں حکومت کی ہے۔ ان کی تاریخ بھی اس کے ساتھ اپنا ورق پلٹ گئی۔ پھر اس کے بعد دوسری قوموں نے، یعنی اب گویا آخرین منہم آ گئے ہیں، انہوں نے آ کے پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کا اقتدار سنبھالا۔ آخری سلطنت تو سلطنت عثمانیہ ہے، اور اگر آپ ادھر بھی دیکھیں تو مغلیہ سلطنت یا ایران کی صفوی سلطنت، یہ اب عرب سلطنتیں نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں نے آخری 400-500 سال گزارے ہیں، ان کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اب ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ محکومی کی دنیا ہے، یعنی مسلمانوں پر عالمی سطح پر بعض دوسری قوموں کا غلبہ قائم ہوا، انہوں نے مسلمانوں کو عالمی سطح پر شکست دی، وہ اس وقت دنیا میں حکومت کر رہی ہیں، اور انہوں نے ایک نیا نظم بنایا ہے جس میں نیم خود مختاری ہم مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، تو اصلاً یہ سزا ہی کا دور ہے۔